یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک کیسا ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے اس طرح سے دیکھو کہ انسان کا جو زبان ہے، اس کا جو دل ہے، اس کا جو دماغ ہے، ایک الائنمنٹ میں ہونا چاہیے۔ جو دل میں وہی زبان پہ بھی ہو، جو دل اور زبان پہ وہی دماغ میں بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہونا چاہیے آپ کا ایک جیسا، پھر ظاہر تو بندے کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باطن جون سا ہے اس کو آپ نے، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے محنت چاہیے، اور محنت آپ کو ملتی ہے نفس کے اوپر قدم رکھنے سے۔ یعنی یہ جو آپ کو اس کے اوپر غلبہ ملتا ہے باطن کے اوپر، وہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے نفس پہ قدم رکھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ نے نفس پہ قدم نہیں رکھا آپ کی روح طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جب روح طاقتور نہیں ہوگی آپ کا باطن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ رہے ہو میری؟ تو اس کے لیے مسلسل ایک مجاہدہ ہے، وظیفہ کوئی نہیں ہوتا۔ سامنے گناہ ہو نا، آپ کا دل کر رہا ہو کہ گناہ کرنا ہے، پھر تم وظیفہ کرو گے؟ نہیں، پھر کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ جو لمحہ آیا ہے وہ اصل میں مجاہدہ آیا ہے۔ اللہ جی آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ اس کو ترک کر دینا، اس موقع کو ضائع کر دو گناہ کو، اور اپنی مرضی سے ضائع کرو، اپنی ہمت سے ضائع کرو، تاکہ تم ایک مقام کے، ایک فضل اور کرم اور ایک انعام کے مستحق بن سکو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ آئے ہی کوئی نہ۔ اگر گناہ کوئی نہیں ہوگا تو درجے تمہیں کیسے ملیں گے؟ کیسے مل سکتا ہے درجہ؟ نہیں ملے گا درجہ۔ یہ گناہ ہی ہیں جو آپ کو درجات کی بلندی کرتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ میری زندگی میں نا رونا ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو پتہ نہیں کیا میرے دل میں آیا، میں نے کہا لگتا تم سے کوئی گناہ ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا جی آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے بچا کے رکھے۔ میں کہا میری تو دعا ہی ہے تمہیں گناہ نہیں، اللہ آپ سے نہ کرائے یا آپ نہ کرو کوئی گناہ، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ سے نہ کوئی گناہ ہوگا۔ پھر ایک عرصے بعد مجھے ملا تو کہنے لگا کہ مجھے نا میری آنکھوں میں آنسو اب آتے ہیں۔ میں نے کہا گناہ کے بغیر آ گئے تھے نا؟ کہتا ہے نہیں، گناہ کیا تھا میں۔ کہتا اس وقت میں آپ کی ساری باتیں بول گیا کہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہتا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، یہ بس میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور جب میں اس رستے کے بارے میں سوچتا اور اپنے آپ سے مجھے شرم آتی تھی، اور میں رونے لگ گیا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں تم سے حیا بھی نہیں کر سکا کہ میں تم سے حیا نہیں کر پایا۔ آپ نے جب تک اپنے آپ سے حیا نہیں کرنی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ سے حیا کرنا یہی ہے، اپنے آپ کو نا خلوت میں ناپا کرو، اپنے آپ کو اکیلے پن میں ناپا کرو۔ آپ کا پیمائش آپ کی خلوت ہے، آپ کی قبر آپ کی خلوت ہے۔ جس کی خلوت ٹھیک ہوگی اس کی قبر ٹھیک ہے۔ آپ خلوت کا گناہ بہت اس کے اثر چھوڑتا ہے آپ کے اوپر۔ خلوت کے گناہ نسلوں کے اندر جو بلائیں چلنی ہوتی کھا جاتی ہیں اس کو۔ آپ کی نیکی، آپ کا گناہ آپ کی اولاد کے اوپر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے میرے بھائی، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو حرام رزق سے بچانا۔ کہتے تھے نا اپنی نسل کو اپنی اولاد کو حرام رزق نہیں کھلانا۔ میرا بیٹا جب آپ نے اس کے اندر حرام رزق ڈالنا شروع کر دینا نا، آپ کو نتائج بھی بڑے پھر اس طرح کے مل رہے ہیں۔ تو اپنا ظاہر اور باطن صاف کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس سے محبت ہو، جس سے نفرت ہو،
ان سب کو ایک نظر سے دیکھو. اب مجھے بتاؤ کیسے دیکھو گے تم؟ دیکھ سکتے ہو؟ بندہ بڑا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ کسی مقام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے یعنی پوری مخلوق آپ بے عیب دیکھو. پوری مخلوق بے عیب دیکھو. آپ تو کیسے بے عیب کیسے دیکھ سکتے ہو آپ؟ آپ کو تو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے نا تو آپ جب تک اس کے پوسٹر نہ لگ جائیں چھوڑتے ہی نہیں ہم. ایسا ہے کہ نہیں؟ حوصلہ ہے اللہ کا کہ ساری رات گناہوں میں نکلتی ہے ہماری اور صبح پھر اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست آپ کو کر کے دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اگر نیکیوں پہ ملتا اور گناہوں پہ رکتا تو مجھے لگتا ہے سب پہ فاقے ہونے تھے، آبادی کم ہو جاتی بڑی. اور ابھی اللہ نے ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. اگر وہ گناہ ہمارے ایسے سامنے ٹرے میں آ جائے اور پتہ چل رہا ہو اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا، آپ بتاؤ ایک دوسرے سے مل پاؤ گے؟ مل پاؤ گے؟ آپ نہیں مل پاؤ گے. ایک اللہ کا احسان ہم پہ ہوتا ہے، ایک رسول اللہ کا ہوتا ہے، اور ایک آپ کے مرشد کا آپ کے اوپر رہتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس جاتے ہو ایبو سمیت جاتے ہو. جب ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں ایبو سمیت جاتے ہیں. ان کے اندر ایک نور کام کر رہا ہوتا ہے. شیخ کے اندر ایک نور کام کر رہا ہوتا ہے. وہ غفاریت اور ستاریت کا ہوتا ہے. وہ پہلے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، بعد میں آپ کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں. پہلے آپ کو اس راستے میں لے کے آیا جاتا ہے سب سے پہلے، پھر آپ کو توبہ کی توفیق دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے آپ کو توبہ کرائیں گے پھر آپ کو پہلے نفل پڑھائیں گے پھر بولیں گے اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا دیکھیں آپ پورے اترتے ہو نہیں اترتے. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ کو انہی عیبوں سمیت قبول کیا جاتا ہے. آپ نے بھی آپ کی زندگی میں جو شخص آئے اسے عیبوں سمیت ہی قبول کرنا ہے. آپ کو کوئی بھی فرشتہ نہیں ملے گا. فرشتے کی تلاش میں جب نکلو گے تو اکیلے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اپنا باطن، یہ بہت لمبے اس کا جوابات تو بڑے دیے جا سکتے ہیں. تو اس کو، اور دوسری بات ہے کہ اگر باطن صاف کرنا ہے تو جو اہل باطن لوگ ہیں انہیں اصال ثواب ہدیہ کر کے ان سے آپ استمداد لے سکتے ہو، مدد لے سکتے ہو. اور جو زندہ ہیں ان تک تو لازمی پہنچو. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ یاد رکھو. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور ایک میں آپ کو نظر بد کا ایک عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے نا باطن خراب ہو جاتا ہے. نظر بد ایک ایسا ایک تیر ہے کہ جس سے آپ کا باطن خراب ہو جاتا ہے. نظر جب لگتی ہے تو نیکی کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ نظر بد اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کے جو چیزیں میرے اوپر کھلی ہیں، جو کیونکہ لوگوں کا ملنا ہے، ہر بندہ جب آتا ہے تو وہ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے. تو وہ جادو اور بندش نظر بد کا جادو ہوتا ہے، نظر بد کی بندش ہوتی ہے. کئی خواتین کہتی ہیں ہمارے کندھوں میں درد رہتا ہے، ہم تھکی تھکی رہتی ہیں، پنڈلیوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، ہارمونز عورتوں کے خراب ہو جاتے ہیں، چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، بے اولادی آ جاتی ہے، وزن بڑھ جائیں گے، فلاں کام ہو جائے گا، بے اولادی ہوگی، بیٹے نہیں ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی زیادہ. یعنی وہ کوئی بھی آپ کو وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اثر آپ پہ نظر بد ڈال سکتی ہے آپ کے اوپر. نمازوں سے بندہ چلا جاتا ہے جب نظر لگی ہوئی ہو. وہ کہنے لگے کہ میں حضرت صاحب میں جائے نماز تک جا ہی نہیں سکتا، سارا دن میں ٹھیک رہوں گا، جو ہی اذان اور جماعت کا وقت ہوگا نماز کا میرے جسم سے جان نکلنا شروع ہو جائے گی، ٹانگوں ایسے جیسے بے جان ہو گئی ہیں. میرے پاس ایک بہت بڑے ایک عالم دین تھے، وہ آئے ہوئے تھے، اور بڑی ایک مشہور روحانی ایک سیلیبریٹی ہے، ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں ادارے میں ایک میں پڑھاتا ہوں
تو میں کتاب نہیں دیکھ سکتا، میں کتابوں کے قریب جاتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ تو کہنے لگا میں نے علاج بڑے کرائے، کہتا میں خود عالم دین ہوں، میں خود اس کو دین کو سمجھنے والا ہوں، کہتا پر میں بے بس ہوں، میں نہیں توڑ سکتا اس کو۔ پھر میں نے ان کو چیزیں بتائیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، مگر صبر سے چلنا پڑے گا، کام پرانا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہو کہ آپ جو کالا کپڑا ملتا ہے نا یہاں سے، جو کالا کپڑا لے سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے گھر بیٹھ جائے۔ تو اول آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے سورۃ قلم کی آخری 2 آیتوں کی، ایک تسبیح سورۃ قلم کی آخری 2 آیتوں کی پڑھنی ہے، جو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا والی، یہ پوری آخر تک، اور پورا تصور کے ساتھ کہ آپ کے ارد گرد ایک جال بنا ہوا ہے، جیسے سنگلی ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، تالے لگے ہوئے ہیں آپ کو، اور آپ ایک ایک دانہ اس کو پھینک رہے ہو اور وہ تالے وہ زنجیر ٹوٹ رہی ہے۔ آپ اس کو پڑھو اور آخر پہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فلق، بسم اللہ کے ساتھ سورۃ ناس، یہ ایک دفعہ ہوا، پھر بسم اللہ کے ساتھ فلق، بسم اللہ کے ساتھ ناس، یہ 2 ہو گیا، پھر بسم اللہ کے ساتھ فلق اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ ناس، یہ 3 ہو گئے۔ اس طرح پڑھنا ہے 3 دفعہ یہ موعظتین، اور 3 دفعہ درود پاک اینڈ پہ پڑھ لینا ہے، یعنی اول آخر 3 بار درود پاک، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں، اور 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ جتنی دفعہ مرضی، مگر کم از کم 3 دفعہ موعظتین پڑھنا ہے، اور پورے تصور کے ساتھ۔ یہ 10-15 منٹ لگ جائیں کوئی بات نہیں، مگر تصور اور یقین سے پڑھنا ہے آپ نے۔ یا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، پورے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر پھیرو، آپ پہلے ہی دن آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا۔ میرے میاں صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 7 مرتبہ سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں اور موعظتین 3 بار یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم کا حصار کر لیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیاطین ہیں وہ آپ کے ذکر کے اندر خلل نہیں کریں گے، آپ کو بار بار نظر نہیں لگے گی، نظر نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں۔ آپ چلتے چلتے آپ نقصان کر بیٹھو تو آپ سے ذکر نہیں ہو رہا، آپ سے پڑھائی نہیں ہو رہی، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، شادیوں کے مسئلے ہیں، سب سے پہلے نظر بد کا علاج کریں، اور سورۃ قلم آخری اس کا علاج ہے۔ آپ کالا کپڑا لے لیں، ہم تو اپنی خانقاہ پہ دم کر کے رکھے ہوئے ہیں کالا کپڑا پہ میں بٹھاتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کالے کپڑے پہ بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھنی ہیں، اور تصور کرنا ہے کہ میرے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر، میری دکان پہ وہ جتنی نظر ہے بد اثرات ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے نکل کے اس کپڑے کے اندر آ گئے، اور 11 راتیں وہ کپڑا اپنے نیچے رکھ کے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو میں نے جس چیز کو کرایا اور جس چیز کے ساتھ یہ معاملات تھے، وہ کہتے ہیں کہ سوتی کپڑا ہوتا ہے آگے نہیں لگتی، اللہ اکبر، یعنی اتنی شدید نظر لگی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول ڈالتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ بھی لڑ کے پھر کہیں جا کے اس کو آگ لگتی ہے، اور ایک کپڑا چھوٹا سا کتنی دیر میں جلتا ہوگا؟ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ لوگ پاس کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بہت سارے احباب ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں یا گلشن اہل بیت میں آ جاتے ہیں، وہاں سے وہ کپڑا مل جاتا ہے۔ اب بہت سارے احباب ہیں دوسرے ممالک سے تعلق ہے، تو ان کو کیا اجازت ہے؟ اس میں اجازت ہے، جو منگوا سکتا ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ تو منگوا لے، اگر نہیں تو پھر کوئی بھی سادہ کپڑا لے لے۔ ٹھیک، صحیح، سادہ کپڑا کالا لے لیں، سوتی ہو، صحیح، اس کو اچھی طرح واش کر لیں، اس کے اندر سے جو مایا شایا نکلتی ہے وہ نکال لو آپ، تو اپنے نیچے رکھو۔ جو بھی آپ نے، یہ ایک طریقہ کار علاج ہے، آپ نے جادو کا علاج کرنا ہے، آپ نے بندش کا علاج کرنا ہے، آپ نے نظر بد کا علاج اپنا کر رہے، تو یہ بچھا کے کپڑا اور اس کے اوپر بیٹھو، اور تصور یہ رکھو کہ وہ ساری کالی چیزیں، وہ جادو، وہ نظر، وہ بندش، وہ بد اثرات اس کپڑے کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کپڑے کو طے کر کے رکھ دو۔ کل پھر اس کے اوپر بیٹھو، اگلی رات پھر اس کو، 11ویں رات جب بیٹھو تو جلا دو اس کو، اور جب جل رہی ہو اس وقت یہ تصور کرنا ہے کہ میرے اوپر، میرے کاروبار پہ، میرے گھر کے اوپر جو جادو، جنات، نظر بد، بندش، بد اثرات تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی
تھوڑے ہی کپڑے جلیں گے صحیح. تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. 2 دن کپڑے جلیں گے نا وہ خود کہیں گے کندھے ہلکے ہو گئے, پنڈلیاں ہلکی ہو گئیں, جسم کے اوپر ایک اچانک سا بوجھ تھا, دل کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے, ایک ایسے لگتا ہے خطرہ, دل کمزور ہوتا ہے, ڈر لگ رہتا ہے, خوف رہتا ہے, وہ ساری کے ساری انسانی اور جناتی نظریں باتیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں پر, وہ کہنے لگے میری اماں نے خواب دیکھا, اور یہی عمل کر رہے تھے نا, یہی عمل وہ کر رہے تھے جو میں نے ابھی بتایا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا, کہتا میں جس رات عمل کر کے سویا تو میری والدہ خواب دیکھتی ہیں, حالانکہ والدہ کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو والدہ نے خواب دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک کوئی جیسے جنگلی ریچھ نہیں ہوتا وہ نکلا ہے, اور بھاگ کے نکلا جیسے کسی نے ڈنڈا مارا ہو, کسی نے اس کو ڈانٹا ہو, کہ نکالا ہو, تو ایسے نکلا ہے وہ, اور اس کے اندر سے نکل کے باہر نکلا ہے. تو کہتے ہیں مجھے والدہ بتاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ بتاتی ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی کہ ابھی تو ایک نکلا ہے, ابھی اور نکلیں گے اس کے اندر سے. اتنی پرانی نظر بد تھی انہیں, اور انہیں بھی نہیں پتا مجھے نظر بد ہے. اب وہ سمجھیں گے یا جادو ہے یا کوئی قسمت کا ہیر پھیر ہو گیا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر بد سے بچو. میری امت میں سب سے زیادہ اموات, سب سے زیادہ موتیں نظر بد سے ہوں گی, تو نظر بد سے بچنا چاہیے. جنہیں نظر لگتی ہے انہیں پتہ ہے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور جو دام کرتے ہیں اس کا انہیں بھی پتہ ہے. ایک دفعہ وہ کہنے لگے صاحب ہم گھر کسی کو دم کر رہے تھے, انہیں نظر لگی ہوئی تھی, کہنے لگے ایک ہوتی ہے عام جمائی, پھر کہتا ہے جس کو نظر لگی ہو نا, جمائی جب آتی ہے تو یہ جو جبڑے ہیں نا یہ پورے کھلتے ہیں ایسے, اور درد ہوتی ہے ان جبڑوں کے اوپر, آنکھوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے. بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کتاب پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب بتاؤ کس درجے کی آپ کو نظر لگی ہوگی. نظر میرے بھائی جادو سے زیادہ خطرناک ہے. نظر سفلی عمل سے زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ جو عمل آپ پہ جادو کرے گا وہ تو ٹائم لے گا اپنا ظاہر ہونے میں. نظر تو یہاں لگی وہاں تیر جگر سے پار ہے, اسی وقت نشانے پہ لگتا ہے جا کے. لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں. ایسے سی چلتی گاڑی بند ہو جاتی ہے, اور جہاں بند کھڑی ہے وہاں بند ہی رہتی ہے. چلتے ہوئے دکان بند ہو جاتی ہے, اڑتا ہوا تیر ہو نا تو نظر لگ جائے گر سکتا ہے. ایسے ایسے کمال درجے کے لوگ ہیں نظر بد لگانے والے بھی. ٹھیک ہے, تو یہ عمل آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہو جائے گا, فائدہ ہوگا.